حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو اس سال حج میں بڑا رش ہوا، لاکھوں لوگ حج کرنے آئے۔ تو میں نے عرض کی کہ مولا، کیا سب کا حج قبول ہوا ہے؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے خواب آیا اور خواب میں مجھے بتایا گیا کہ سب کا حج قبول ہو گیا ہے، لیکن ایک ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے اٹھا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلخ کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو میں نے بلخ کے لوگوں کو پا لیا۔ میں نے پوچھا کہ تم میں سے محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، کیونکہ وہ 24واں حج کرنے آیا ہے، ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، بہت مالدار تھا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دی۔ یہ باتیں سن کر حضرت مالک بن دینار سوچنے لگے کہ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے اور یہ لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، وہاں پر وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا، وہ مصلی پر بیٹھے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں، اور آپ مالک بن دینار ہیں؟ حضرت مالک بن دینار سوچنے لگے کہ اس نے تو میرا نام بھی جان لیا ہے، میں نے اس کو اپنا نام بھی نہیں بتایا اور اس نے میرا نام جان لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ تو محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ بس ملنے آیا تھا۔ محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ نہیں، جس کام آئے ہو وہ بتاؤ۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ ملنے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ محمد بن ہارون بلخی رو پڑے اور کہنے لگے کہ آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتہ ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ مجھے خواب آیا ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار، مجھے 24 سال ہو گئے ہیں، میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، میں حجرہ اسود کے بوسے لیتا ہوں، میں مقام ابراہیم پر نفل پڑھتا ہوں۔ 24 سال بیت گئے، جب بھی حج مکمل کرنے لگتا ہوں تو کوئی اللہ کا ولی آگے کہتا ہے کہ دوڑ جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ بندہ بھی معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چہرے پر عبادات کے نشانات نمایاں تھے۔ میں نے کہا پھر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگا کہ مت پوچھ، تو مجھ سے نفرت کرے گا۔ میں نے کہا نہیں، تو بتا۔ کہنے لگا نہ پوچھ۔ اصرار کیا تو کہنے لگا میرا حج اس لیے قبول نہیں ہوتا کہ میں اپنی اماں کا نافرمان تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ نے دولت دی، جائیدادیں دیں، گھوڑے اور زمینیں دیں، میں عیاش ہو گیا، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔ میری ماں بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے سمجھاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد اماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میں گھر آیا، شراب کے نشے میں اماں کو کہا کہ روٹی دو۔ ماں کہنے لگی شرم کر، خود تو روزہ رکھا نہیں، ان کا تو خیال کر۔ یہ سننا تھا کہ میں نے ماں کو ایک تھپڑ دے مارا، اماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی، لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، کہتے ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن ظہر کے بعد آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماریوں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میکے جا رہی ہوں، میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا کہ ماں قتل ہو گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں، تجھے پالنے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی ہے۔ کہنے لگے کہ میری ماں کی میت کہاں ہے؟ اسے کہاں دفن کر دیا ہے؟ بتایا کیوں نہیں؟ ان کی بیوی نے کہا کہ ماں مرتے وقت کہہ گئی تھی
کہ اسے میرا منہ نہ دکھانا، میرے جنازے کے قریب نہ آنے دینا۔ کہنے لگا، میں اسی وقت اٹھا جس ساتھ سے ماں کو مارا تھا، کلہاڑا لے کر وہی ہاتھ کاٹ دیا، جائیدادیں، گھوڑے، مکانات خیرات کر دیے۔ ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہوں، سارا دن روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں۔ عرش کا مالک معاف نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایک تھپڑ مارا۔ میں نے کہا، تو اسی قابل ہے، تجھے معاف نہ کیا جائے، تجھے کبھی معافی نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چل پڑا، وہ روتا رہا، تڑپتا رہا۔ میں گھر آ کر سویا تو خواب میں نبی پاک کا دیدار ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ مالک، تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے اسے کیوں مایوس کر آیا ہے؟ مالک بن دینار نے کہا کہ اتنا بڑا قاتل، وہ بھی ماں کا، کیسے معافی ملے گی؟ تو محبوب فرمانے لگے کہ اس کی ماں کی وجہ سے اسے معافی ملے گی۔ فرمایا، ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، کہے گی، اللہ اس سے پوچھ میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں جلایا گیا، مجھے کیوں جلا کر مارا؟ رب بات سنے گا اور پھر کہے گا، اٹھاؤ اس کے بیٹے کو اور جہنم میں ڈال دو۔ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے کہ جب زنجیریں ڈال کر فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو یہ پلٹ کر ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا پھر آگے بڑھے گا تو پھر پلٹ کر دیکھے گا، پھر دوزخ کے قریب جائے گا تو پھر دیکھے گا اور کہے گا، اماں مجھے جلائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میری زبان پر آتا تھا، اماں مارنے لگے ہیں، مجھے جلانے لگے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ وہ ماں جسے جلا کر مار دیا تھا، وہ میدان محشر میں بول پڑے گی کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، اس نے تو تجھے جلا کر مارا ہے، تو اسے کیوں نہیں جلنے دیتی؟ کہے گی، میں تو ماں ہوں، ماں ہوں، کیسے موقع دوں؟